بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ فاتحہ کے فوائد اور کمالات حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ تو محترم سامعین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اس سے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا یاب پاتے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے کہ جس میں شفا کاملہ موجود ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ ہر قسم کے درد کی دوا اور علاج ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورہ فاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہیں ملتی تھی۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہوئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شفا کے بارے صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے کہ جو یوں بیان کی گئی ہے کہ مجھ سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے معبد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات کے وقت ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی یعنی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اس سے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اس سے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ نماز میں اس سورہ فاتحہ کی قرات فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے کہ جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اس سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا اور باقی قرات کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں انسان مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں
اور اس کو الشفاء والرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈنگ سے شخص پر اس صورت سے دم جھاڑ کیا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے آسیب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے کر آیا تو آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔